صوبہ بہار ہی نہیں بلکہ ہندوستان پیمانے کے مشہور شاعر ہیں. درجنوں کتاب کے آپ خالق و مالک ہیں. آپ کی تحریر اور تقریر میں بڑی یکسانیت اور یکسویت کی جھلک ملتی ہے. آپ کا انسلاک بھی پڑھنے لکھنے درس و تدریس سے ہے. آپ سرکاری نیمت شکشک کے پد پر آپ آسین ہیں. 12-14 سالہ کا آپ کو ایک انوبھو شکشا کر رہا ہے. ہمارے بیچ شکشا کے مینار نور پرکھنڈ شکشا پدادھیکاری جو سنچالک بیٹھے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. ان تمام لوگوں کی اپستھی میں بھائی امان اللہ خان صاحب آپ آئیں اور تعلیم اور ہماری ذمہ داری پر آپ اپنا خیالات کا اظہار کریں. زوردار تعلیم امان اللہ خان صاحب کے لیے. آئیے ان کو مالا اور پھول کے ساتھ طیب بھائی کے ہاتھوں کو طیب بھائی کے ہاتھوں تھوڑے سے تو آپ کو اطمینان ہو. زوردار تالی ہو جائے. بہت اچھا, بہت شاندار. اور ارون بھائی کے ہاتھوں آپ اپنے ہم پیشہ بھائی ارون سنگھ سے, ارون چودھری جی سے گلاب پھول لیتے ہوئے میں مائک حوالے کرتا ہوں. سیدھے سیدھے رہنے دیں. عزت مآب صدر محفل بلاک ایجوکیشن آفیسر جناب قمر الدین صاحب, آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر معروف تعلیمی بیداری کارواں کے کنوینر جناب طیب اصغر صاحب اور سیاست کی دنیا میں اپنا ایک مقام بنانے والے بھائی شمیم صاحب, خوش فکر شاعر جناب سید اسرافیل صاحب, اور ہمارے ہر دل عزیز لوگوں کے دلوں میں نواز کرنے والے بھائی فخر الدین صاحب, اور جتنے بھی خواتین و حضرات یہاں پر موجود ہیں. ان کا کچھ پہلے آپ تمام کی خدمت میں معذبانہ آداب. موضوع جو ہے تعلیم اور ہماری ذمہ داریاں, یہ بہت ہی اہم, ہمارے ارون بھائی نے کہا کہ بڑی اہم وشے ہے, بہت ہی اہم ٹاپک ہے. واقعی یہ اہم ہے, اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بے شک دنیا میں جس قوم نے ترقی کی ہے اس میں تعلیم کا سب سے اہم کردار, اہم رول ہے. جہاں تک ہو پا رہا ہے دنیا میں اس کے لیے لوگ کوشاں ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل نا امیدی اور نامرادی سے اپنے دامن کو پر کر لیا جائے, بلکہ یہ کوشش دیر سویر ایک دن ضرور کامیاب ہوگی. اور ہمارے طیب بھائی کا تعلیمی کارواں تقریباً 10 سال سے اس علاقے میں متحرک رہا ہے, اور ساتھ ہی جناب غلام صبر صاحب نے جو واحد الحق ایجوکیشنل سوشل ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کا یہ جو کیا ہے انعقاد, اور ان کا بھی مین مقصد تعلیم ہی ہے. جائے کہ تعلیم کے سلسلے میں تعلیم کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. سرکاری سطح پر بھی حکومت کی جانب سے بھی بہت ساری مراعات بچوں کو دیے جا رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری کسی ایک پر اگر طے کر دی جائے تو یہ صحیح نہیں ہوتا. ذمہ داری یہاں بھی لکھا گیا ہے کہ ذمہ داریاں کئی لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک بچے کی پرورش میں, ایک بچے کی تربیت میں کتنے لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے اور جداگانہ ہے. بچے کی ولادت کے وقت جو لوگ
پیش آتے جو کام کرتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا. جو ماں کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا. جو ایک نرس کر سکتی ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا. اور جو اسکول کے ٹیچر کر سکتی ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا. غرض کے سبھی لوگوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور جو کسی ایک پر ذمہ داری عائد کرتا ہے گویا وہ اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کرتا ہے. ہم ٹیچروں پر، بالخصوص سرکاری ٹیچروں پر یہ الزام ہے کہ وہ پڑھاتے نہیں ہیں بچوں کو، لیکن وہ جن حالات میں اور جس اوستھا میں جو ان کے پاس انفراسٹرکچرس ہے، جو اس کے بعد مانو سنسادھن ہے، اس کے مطابق جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. گارجین جو بچے کے گارجین ہے، جو ماں ہے باپ ہے، وہ اتنے پابند ہیں کہ پکا 9 بجے یا مارننگ کے زمانے میں 6:30 بجے بچوں کو اپنے اسکول بھیج دیتے، وہ نہیں بھیجتے ہیں. اور بچوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بہت تیز ہو جائے، ٹیچر سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بہت پڑھا دیں. ایک مفکر نے کہا تھا کہ کسی پتھر سے مورتی کی جو تراش و خراش ہوتی ہے، اس میں مورتی کار سے کم اس پتھر کی زیادہ اہمیت ہے. وہ اس پتھر میں یہ خوبی ودیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی آکار میں ڈھال لیتا ہے. اگر ایسا نہیں ہو تو مورتی کار چھینی اور ہتھوڑی مارتے مارتے بجاتے بجاتے مر جائے گا، لیکن اس میں کوئی آکار نہیں آ سکے گا. ٹھیک اسی طرح سے جہاں گارجین ہے، جہاں بچے ہیں، ٹیچر کیا ہے؟ ایک مورتی کار ہے. آپ کے بچے میں اگر وہ صفت، وہ خوبی نہیں ہے تو لاکھ کوشش کر کے ٹیچر مر جائے گا، آپ کے بچے کو وہ آکار نہیں دے پائے گا. ٹیچر اپنی سطح سے کام کرتے ہیں، آفیسران بھی اپنی سطح سے ان کو وقتاً فوقتاً ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو لاہ عمل بتاتے ہیں. حکومت کی بھی بہت ساری پالیسیاں ہیں، چاہت پالیسی ہے، فلانا ہے. سب لوگ ٹریننگ کر کے اسکولوں میں جاتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بچے کب اسکول آتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے جیسے ایک پھل بیچنے والا یا ایک اور کوئی دکان لگانے والا دکان لگا لیتا ہے اور اس کے بعد اس انتظار میں رہتا ہے کہ گراہک کب آتا ہے. ہم تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں طے کریں. وقت زیادہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ بولنے والے ہیں. میں ایک معروف اسکالر کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے صرف پیش کر دینا چاہتا ہوں. آپ نے یہ سنا ہوگا بڑی معروف حدیث کے اطلب العلم لو کان بالصین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جائیں. اس میں لوگ یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جو ہے پچھم کی جانب ہے اور چین جسٹ پورب کی جانب ہے، یعنی کہ غرب سے شرق کے درمیان جو دوری ہے بس وہی دوری. لیکن وہ نباز فطرت اس وقت اس نے دیکھ لیا تھا کہ چین میں وسعت و صنعت میں چین کا مقابلہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا. آج بھی دیکھیں آپ، سمجھے، آج بھی دیکھیں کہ طرح طرح کی جو ایجادیں ہو رہی ہیں اس میں چین کا بہت زیادہ حصہ ہے. وہ اس وقت 1400 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا اس معلم کو کہ چین بہت قابل ملک ہوگا. وہاں کا ہی ایک اسکالر، اس کا نام ہے کنفیوشیس، اس نے کہا کہ اگر آپ کا پلان 1 سال کا ہے تو چاول پھر اگلے سال ہو جائے گا. اگر آپ کا 1 سال کا پلان ہے تو منصوبہ ہے تو چاول اگائیں. 10 سال کا منصوبہ ہے تو پیڑ لگائیں، اور 100 اور اس سے زیادہ سالوں کا منصوبہ ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما